بہت شکریہ جناب چیئرمین. لیڈر آف اپوزیشن نے وہ ساری باتیں کی جو کہ ہم انہیں 3 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مائیں بیٹیاں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں اور مائیں بہنیں اور بیٹیاں احترام کے قابل ہوتی ہیں. اس ایوان نے بھی دیکھا اور پورے پاکستان میں دیکھا کہ سیاست میں جو وزاداری تھی اس کو ختم کر کے جس فسطائی طریقے سے اس ملک پہ حکومت کی گئی، جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ جو پارلیمان کے اراکین ہیں ان کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی اجازت ہم کہتے ہیں بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ آواز کہاں تھی؟ کیوں سوئے ہوئے تھے جب ہر روز ایک ممبر پارلیمان جو ہے وہ گرفتار ہوتا تھا؟ رانا ثناء اللہ پہ جب 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تو تب ڈاکٹر صاحب کا ضمیر کہاں سویا ہوا تھا؟ جس وقت مریم نواز کو گرمیوں میں اٹھا کے دوسری دفعہ جیل میں ڈالا گیا ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں جس پہ 27 صفحے کی ججمنٹ دی لاہور ہائی کورٹ نے، اور ان کو دوا، گھر کا کھانا، کوئی فیسلٹی B کلاس کی بھی نہیں دی گئی، اس وقت تو ضمیر سویا ہوا تھا میرے بھائی کا اور ان کے رفقائے کار کا. جس وقت علی وزیر کے، خواجہ سعد رفیق کے، رانا ثناء اللہ کے، لیڈر آف اپوزیشن کے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے تو کاش اس وقت لیڈر آف ہاؤس یہاں بیٹھ کے یہ آواز اٹھاتا کہ یہ بے غیرتی ہے، یہ آئین شکنی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. میں اپنے معزز دوست کی توجہ ان سارے ایونٹس پہ دلواؤں گا جو پچھلے سالوں میں ہوئے اور ریکارڈ توڑ ہوئے. سر، پارلیمان کے معزز اراکین پہ، ان کی شخصی آزادیوں پہ، ان کے ہیومن رائٹس پہ، ان کے فنڈامنٹل رائٹس پہ جو کاری ضربے PTI کے حکومت میں لگائی گئی، پاکستان کے پچھلے 70 سال کی تاریخ دیکھ لیں، ان 3 سالوں میں کہیں نہیں ہوا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ملک کی آزاد عدلیہ کو کہ ہر دفعہ انہیں منہ کی کھانا پڑی. ہر دفعہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے آئے کہ یہ مقدمات بادی النظر میں جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. تو سر، بات کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے گھر کو واپس آئے گی. سر، ہم پاکستان بھر کی میچور جمہوری قیادت اس وقت وفاقی حکومت میں بیٹھی ہے. یہ ٹرو ڈیموکریٹس ہیں، یہ ان سارے مراحل سے گزر کے کندن بن کے یہاں تک پہنچے ہیں. میں تو ابھی طفل مکتب ہوں اس فیلڈ کا. میں ایک بات فلور آف ہاؤس سے یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ اختیارات کا استعمال بیان قانون اور آئین کے مطابق کیا جائے گا، لیکن کسی فسطائی گروہ یا جتھے کو یہ اجازت نہیں دے گی حکومت کہ وہ دارالخلافے پہ مسلح چڑھائی کرے. لیڈر آف اپوزیشن یہ کہتے ہوئے تو شرما گئے کہ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے وہاں سے لاکھوں لوگوں کو مسلح کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کا جو پلان کیا جا رہا ہے اس کی بھی مذمت کرے نا، اس کو بھی روکا جائے. اس کے بارے میں بھی آج ریزولوشن لے کے آئیں کہ جو چڑھائی حکومتی سرپرستی میں KP سے کرنے کے ارادے ہے اور جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور تمام حکومتی وسائل استعمال ہو رہے ہیں، اس پہ بھی کاش بات کر لیتے. تو جناب چیئرمین، حکومت کے بہاف پہ یہ بات میں آن دا بہاف آف فیڈرل گورنمنٹ آن ریکارڈ کرتا ہوں کہ آئین اور قانون کے عین مطابق لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا اختیار استعمال کریں گی. اسلام آباد کے عوام کی سہولت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے جو قانونی اختیارات اسلام آباد کیپٹل ایڈمنسٹریشن کے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. انہوں نے پنجاب کے بارے میں بات کی، وہ ایک صوبائی معاملہ ہے، اس کو جناب ریفر کر سکتے ہیں. ویسے انہوں نے وہاں پہ کچھ عدالتوں سے بھی رجوع کر رکھا ہے. زیادہ بہتر ہے کہ یہ کیونکہ بطور پارٹی وہاں پہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں تو سب جوڈس معاملہ ہے، یہ معاملہ سر وہاں پہ کیا جائے. بہت شکریہ. اور رہی بات الیکشن ریفارمز کی، جناب چیئرمین، جناب کے نوٹس میں اور پورے ایوان کے نوٹس میں ہے، جس طرح سے الیکشن ریفارمز کے بلز کو بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا گیا، اور ہم شکر گزار ہیں چیئرمین سینٹ کے کہ انہوں نے تمام شور شرابے اور دباؤ کے باوجود اس دن رول معطل نہ کیا اور معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا. ہمارے محترم سینیٹر تاج حیدر صاحب چیئرمین پارلیمنٹری افیئر اسٹینڈنگ کمیٹی موجود ہیں.
سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے سر پورے جوش، عقل، جذبے، محنت کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لیا، کیونکہ جوش ادھر سے آتا تھا، پھر انہیں ٹھنڈا کرتے تھے تاج حیدر صاحب، پھر انہیں لاجک سے مناتے تھے. تقریباً 80% معاملات پہ اتفاق رائے قائم ہو گیا اور متفقہ طور پہ طے ہوا کہ اسے پاس کیا جائے گا، ماسوائے وہ دو چیزیں جن پہ سوئی اٹکی ہوئی تھی، میں کہوں گا اس وقت کے وزیر اعظم کی، کہ ای وی ایمز اور انٹرنیٹ ووٹنگ فار اوورسیز. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق نہ دے. ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا وہ کرے. یہی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تھی. بدقسمتی سے وہ رپورٹ انڈر دا کارپیٹ ہی رہی. اس کے بعد جو جوائنٹ سیشن میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ہم نے صرف اس معاملے کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے یہ کوشش کی ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہاؤس اس کی اجازت دے گا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، ہمارے پروونشل منسٹر اریگیشن کے حاجی محمد خان لیڈی صاحب یہاں ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور آج خورشید شاہ صاحب سے ملے بھی ہیں بلوچستان کے پانی کے ایشو پہ. ویلکم ٹو دا ہاؤس. اور فارمر ایم این اے ہیں بشرا عمران صاحبہ، وہ بھی تشریف رکھتی ہیں یہاں پہ. ویلکم جی. جی لیڈر آف دا اپوزیشن سر. سر کوشچن آر بھی ہے پلیز. چیئرمین، مجھے بڑا افسوس ہوا، امید تو